नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अराफ़ की आयत नंबर 189। ये हमारा आखिरी रकू है इसका सूरतुल अराफ़ का। अल्हम्दुलिल्लाह हुवल्लज़ी, वो ज़ात है, खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदातिन, एक ही जान से, वाहिदातिन वजअल मिनहा ज़ौजहा, और उससे उसका जोड़ा यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को यानी एक ही मादे से पैदा किया। किस लिए? लियस्कुना इलैहा, ताकि वो इससे तस्कीन हासिल करे। अल्लाह फरमाते हैं वो ज़ात है, जिस तरह सूरत निसा की शुरू में अल्लाह ताला ने फरमाया वो ज़ात जिसने तुम्हें पैदा किया एक ही जान यानी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को एक ही मादे से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया। किस लिए? ताकि वो उससे तस्कीन हासिल करे। फलम्मा तगश्शहा हमलत हमलन खफीफ़न, बस जब मर्द ढांप लेता है औरत को तो औरत को एक हल्का सा हमल ठहर जाता है, यानी प्रेगनेंसी हो जाती है औरत को। फमर्रत भी, फिर वो इस प्रेगनेंसी को लेके लोगों के दरमियान चलती फिरती रहती है। फलम्मा अस्कलत दावल्लाहा रब्बुहुमा, बस जब वो भारी बोझल हो जाती है, मैच्योर हो जाती है उसकी प्रेगनेंसी, तो वो दोनों पुकारते हैं अल्लाह को, लाइन आतईतना सालिहन, कि अगर अल्लाह तूने हमें दे दी सालिहन यानी नेक औलाद, सालिहन ला नकूनन्ना मिनश शाकिरीन, तो हम हो जाएंगे तेरे शुक्रगुजार। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ज़रूरत के वक्त अल्लाह से मांगते हो मगर कि अल्लाह हमें बेऐबी औलाद अता फरमा दे। जब अल्लाह ताला वो तुम्हें हर ऐब से पाक औलाद अता कर देता है तो उस वक्त क्या हो जाते हो? नाशुक्रे बन जाते हो। बजाय इसके कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम नाशुक्री में आ जाते हो। यानी तुम्हें घर बैठे अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन रसूल दिया, बेहतरीन किताब से नवाजा, और बजाय इसके कि तुम ईमान लो, फलम्मा आता हुआ, पस जब अता कर देता है अल्लाह उन दोनों को सालिहन नेक औलाद, जअल लहू शुरका, तो उसके शरीक ठहराना शुरू कर देते हैं। फीमा अता हुआ, उसमें जो जो अल्लाह ने उन दोनों को अता की थी वो औलाद। फ़तअला अल्लाहु अम्मा युशरिकून, अल्लाह बहुत बुलंद है उस शेख से जो ये बयान करते हैं। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि शुक्र अदा करने की बजाय कि अल्लाह ताला ने हमें नेक साले बेऐबी औलाद अता कर दी, जिसके नोक पलक सब ठीक बना दिए, फिर क्या होता है? फ़लाँ पीर, फ़लाँ फ़कीर, फ़लाँ ये फ़लाँ हस्ती ने हमें ये अता किया है, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं कि इसमें वो दोनों शिरक करना शुरू कर देते हैं, उनके चढ़ावे चढ़ाने, उनके मनते अता करना शुरू कर देते हैं। युशरिकून मा ला यखलुकु शैअन व हुम युखलकून, क्या ये शरीक ठहराते हैं उन्हें जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते और वो खुद भी पैदा किए गए हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये इतने गए गुजरे हैं, वो उनको जो खुद भी अल्लाह की तरफ से पैदा किए गए हैं उनको अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, उनसे मांगते हैं, उनके आगे जाके झुकते हैं। वो जिन्हें खुद कब्र में ये सुला के आते हैं, फिर वो इनकी मनतें पूरी करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि लोगों सोचो सही, जो अक्ल, जो फ़हम, जो तुम्हें मैंने दिलो दिमाग अता किया है उनको इस्तेमाल तो करो। वो जो खुद भी कुछ नहीं पैदा कर सकते तुम उन्हें अल्लाह का शरीक ठहरा देते हो। कैसे तुम्हारी दिमाग हैं, किस तरह की तुम्हारी सोचें हैं? वो जो खुद भी पैदा किए गए हैं और कुछ भी पैदा नहीं कर सकते। वला यस्ततीऊन लहुम नसरन, ना ही वो इस्तात रखते हैं, ताकत रखते हैं इस बात की कि ये इनकी मदद कर सकें। वला अनफुसहुम यंसुरून, ना ही वो खुद अपनी मदद कर सकते हैं। यानी ये मक्का के काफिर लोगों ने खाना काबा को बुतों से भर रखा था, और फिर ये इनके अलग अलग बुत, फलां ये काम करता है, फलां ये करता है, फलां ये करता है। अल्लाह फरमाते हैं जिन हस्तियों के नाम पे तुमने बुत बना रखे हैं वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, तो तुम्हारी मदद क्या करेंगे? इसी तरह हम यानी हमारी भी कोई जो नेक हस्ती वफात पाती है तो हम क्या करते हैं? उसके नाम का मज़ार बना लेते हैं। फिर वो जब मन्नू मन मट्टी के अंदर चला जाता है फिर वो सुनने भी लग जाता है, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, सब कुछ बन जाता है। ये हमारी यानी अक्ल की दाद है जो हम इस तरह के काम करते हैं। व इन तदऊहुम, और अगर इन्हें तुम पुकारो, इलल हुदा, हिदायत की तरफ, ला यत्तबिऊकुम, तो ये तेरी पैरवी नहीं करेंगे। सवाउन अलैकुम, बराबर है तुम्हारे लिए, आदा आओ तुमुहुम, चाहे तुम इन्हें पुकारो, अम अंतुम सामितुन, या तुम खामोश रहो। यानी अल्लाह फरमाते हैं ये इतने गए गुजरे हैं, इनके दिमाग इतने शिरक में लथपथ हो चुके हैं, इन्हें हिदायत की तरफ दावत दो तो ये पैरवी कभी नहीं करेंगे। अब यानी इनके आगे पूरा इत्माम हुज्जत हो चुका है, बराबर है तुम्हारे लिए, चाहे तुम इन्हें इस्लाम की दावत दो या तुम खामोश रहो, यानी एक ही तरह से होगा।
ان الذین تدعون، بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، عباد امثالکم، تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرا محتاج بنایا ہے، یہ بھی اسی طرح میرے محتاج ہیں جنہیں تم پکار رہے ہو۔ یہ کوئی اضافی صلاحیت نہیں رکھتے تمہیں نوازنے کی، یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ فادعوہم، پس انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم، پس انہیں چاہیے کہ یہ تمہیں جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے کوئی پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں؟ یعنی یہ خود جو تم نے من گھڑت بت بنا رکھے ہیں، کیا ان کے کوئی پاؤں ہیں، تم نے انہیں چلتا ہوا دیکھا ہے؟ ام لہم ایدین یبطشون بہا، کیا ان کے کوئی ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین لا یبصرون بہا، کیا ان کی کوئی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذن، کیا ان کے کوئی کان ہیں، یسمعون بہا، جس سے یہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو پکارو، شرکاءکم، اپنے ان شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف چل پڑو، فلا تنظرون، اور تم مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ سخت جلال میں آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ بھڑک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ کن بتوں کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، تم کنہیں پکار رہے ہو، اپنی صلاحیتیں، اپنی جوانیاں کن کے اوپر صرف کر رہے ہو؟ یہ کیا تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ تمہاری سنتے یا دیکھتے یا پکڑتے ہیں، یا تمہارے کوئی کام، تمہارے نفع نقصان کا کوئی اختیار رکھتے ہیں؟ چلو تم پھر اپنی ساری چالیں میرے خلاف چل پڑو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں تو اس ہستی کی طرف سے ہوں جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ انا ولی اللہ الذی، بے شک میرا ولی، میرا دوست تو وہ اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، وہ ہو جس نے مجھ پر نازل کی کتاب، وہو یتولی الصالحین، اور وہی تمام نیکوکاروں کا دوست ہے۔ یعنی ٹھیک ہے، تم ان کے اوپر لگے رہو، میری دوستی اس ذات سے ہے، مجھے اس ذات نے رسول بنا کر بھیجا ہے جس نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے، اور وہی نیک لوگوں کا بھی دوست ہے۔ والذین تدعون، وہ جنہیں تم پکارتے ہو، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، لا یستطیعون نصرکم، وہ نہیں استطاعت رکھتے، وہ نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کرنے کی، ولا انفسہم ینصرون، نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تم انہیں توڑ ڈالو، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، تم تکیہ لگائے بیٹھے ہو کہ یہ تمہاری مدد کریں گے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم انہیں پکارو، إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف، لا يَسْمَعُوا، یہ کچھ بھی نہیں سنیں گے۔ تَرَاهُمْ، اور تم سمجھتے ہو یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے۔ یعنی تمہیں ایسے محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ جو بت ہیں یہ تمہاری طرف نظر عنایت کیے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ خُذِ الْعَفْوَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں معاف کریں، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، یعنی آپ انہیں مکمل ان سے بائیکاٹ نہ کریں، انہیں نیک کاموں کا حکم دیتے رہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جہلوں سے منہ پھیر لیں، یعنی ایسے جہل جو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، آپ ان سے منہ پھیر لیں، ان سے مکمل بائیکاٹ نہ کریں، ابھی انہیں نیکی کا حکم دیتے رہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو بہکا دے شیطان، نزغن، کسی بھی وسوسے سے، فاستعذ باللہ، پس آپ پناہ مانگ لیا کرو اللہ سے، انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی انسان ہو سکتا ہے شیطان کوئی جھٹکا مار دے تو آپ فوراً ہی اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں، بے شک وہ سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب بھی انہیں شیطان کا جھونکا چھو جاتا ہے، تذکروا، تو فوراً ہی وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، فاذا ہم مبصرون، پھر ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، انہیں صاف نظر آنے لگ جاتا ہے یہ شیطان تھا جو ہمیں ابھی اس نے اکساہٹ میں ڈالا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور جو شیطان کے بھائی ہیں، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، وہ انہیں ڈھیل دیتے ہیں، فی الغی، گمراہی کی طرف، ثم لا یقصرون، پھر اس میں کمی کسر نہیں کرتے۔ یعنی جو یہ شیطان ہے، اس کی چالیں ہیں، وہ انہیں گمراہی کی طرف اور بڑھائے جاتے ہیں، پھر وہ گمراہ کرنے میں کوئی کمی کسر نہیں چھوڑتے۔ وَإِذْ لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نہیں لاتے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا، تو کہتے ہیں، لَوْ لَجْتَبَیْتَہَا، کیوں نہیں اس نبی نے ہمارے لیے کوئی نشانی، کوئی آیت منتخب کر لی،
کل کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انما اتبع میں تو پیروی کرتا ہوں ما یوحی الیہ من ربی اس وحی کی جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر کی جاتی ہے ھذا بصائر من ربکم اس میں بصیرت کی روشنی ہے تمہارے رب کی طرف سے وہدی اس میں ہدایت ہے اس قرآن میں ورحمۃ لقوم یؤمنون اور یہ قرآن باعث رحمت ہوگا اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ یعنی میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں خود سے تو کوئی قصے کہانیاں نہیں بناتا، میں تو اپنے رب کی وحی کے مطابق چلتا ہوں۔ اور اس قرآن میں جو یہ میں تمہیں پیش کر رہا ہوں اس میں بصیرت کی روشنیاں ہیں، اس میں ہے یعنی سب کچھ صاف نظر آ رہا ہے، ٹیڑھا راستہ بھی اور سیدھا راستہ بھی، اس میں ہدایت ہے۔ اگر دنیا میں اس پر ہدایت پاؤ گے تو یہ قرآن کیا ہو جائے گا، آخرت میں باعث رحمت بن جائے گا اس قوم کے لیے جو آلریڈی آخرت پر یقین رکھتی ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اسے غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا اور خاموش ہو جایا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ یعنی اصل سلیبس کیا ہے آخرت کا، یہی قرآن ہے۔ جب ہم اسے غور سے نہیں سنیں گے، جب اس کے پہلو کو سمجھیں گے نہیں تو عمل نہیں کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تمہارے غور سے سننے سے اور تمہاری خاموشی سے وہ مفہوم تمہارے دماغ کے اندر بیٹھ جائے اور تم اس کے مطابق عمل کرو اور ہو سکتا ہے تم پر رحم کر دیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں اپنے جی میں، اپنے اندر، تضرعاً وخیفہ گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، ودون الجہری اور اونچی آواز کے علاوہ، من القولی اونچی آواز کے علاوہ، بالغدو والآصال صبح و شام، ولا تکن من الغافلین اور آپ غافلوں میں سے مت ہو جائیں۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں انہیں چھوڑیں، آپ کا کام تھا انہیں پہنچا دینا، آپ نے انہیں اچھی طرح خبردار کر دیا ہے، اب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، آپ اپنے رب کا ذکر کریں گڑ گڑا کر، چپکے چپکے، اونچی آواز کے علاوہ، صبح و شام، اور آپ غافلوں میں سے مت ہو جائیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ عند رب کا جو تیرے رب کے پاس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فرشتے، لا یستکبرون وہ تکبر اور گھمانڈ نہیں کرتے، عن عبادات ہی اللہ کی بندگی سے، ویسبحونہ وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، والہ یسجدون اور وہ اسی کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہر سننے والے پر سجدہ واجب ہے۔ اللہ اکبر۔